ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمین۔ اللہ رب العزت نے مہینوں میں سے بعض مہینوں میں برکت رکھی ہے، انہیں عظمت، شان اور مقام دیا ہے، اور بعض ایام اور دن ایسے ہیں کہ باقی دنوں کے مقابلے میں ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، شرف دیا ہے، مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ ایسے ہی تمام انسان ایک جیسے نہیں، انسانوں میں بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انسانوں کے مقابلے میں عزت دی ہے، شرف دیا ہے، مقام دیا ہے اور مرتبہ دیا۔ ایسے ہی یہ جو زمین پھیلی ہوئی ہے، اس زمین میں بعض مقامات اور بعض شہر ایسے ہیں کہ جن مقامات اور شہروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے باقی مقامات اور شہروں کی نسبت عزت دی ہے، مقام دیا ہے، شرف دیا ہے۔ انہی شہروں میں سے ایک شہر جو عظیم الشان شہر ہے، اس کا نام ہے المکۃ المکرمہ۔ اللہ رب العزت نے شہر مکہ کو دنیا کے تمام شہروں کے مقابلے میں عزت، فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے۔ اس شہر مکہ کے ساتھ منسلک عظمت والا مقام جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، اور اس مسجد حرام کے اندر ایک عظمت والی جگہ اور گھر جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حج جیسا عظیم عمل جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کے جتنے بھی متعین ارکان ہیں ان ارکان کو بھی اللہ نے اسی شہر یعنی مکہ مکرمہ کے اندر رکھا ہے۔ مکہ المکرمہ کا جو اصل نام ہے پتہ ہے کیا ہے؟ مکہ مشہور ہے، لیکن مکہ کا جو اصل نام ہے
وہ ہے بکا، با کے ساتھ۔ کیا نام ہے؟ بکا نام ہے اس کا اصل۔ اس کا اصل نام بکا ہے، با کو میم کے ساتھ بدلا تو اس کا نام مکہ بن گیا۔ اصل اس کا نام ہے بکا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، قرآن مجید میں یہ نام دونوں آتے ہیں، مکہ بھی ہے اور بکا بھی ہے۔ اس کا نام ہے بکا۔ بکا کا معنی کیا ہے؟ بکا یہ بکو سے، شارحین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، لِأَنَّهَا يَبُقُّ أَعْنَاقِ الْجَبَابِرِ، یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کی برکت سے اللہ نے بڑے بڑے جابر لوگوں کی گردنوں کو کاٹ کے رکھ دیا، کوئی جابر اس شہر کی حرمت کو پامال نہ کر سکا۔ اللہ نے اس شہر کو عزت دی ہے۔ اس کی عزت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے شہر مکہ کو، بیت اللہ کو، مسجد حرام کو اس طرح بھی عزت دی ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی ایمان والے، اسلام والے، حق والے موجود ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر اس شہر کی، مسجد حرام کی، بیت اللہ کی محبت کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطاکار کیوں نہ ہو، کتنا ہی سیاہکار کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم ہر ایک کے دل کے اندر یہ تڑپ موجود ہے کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر کا دیدار کرے۔ ہر ایک کے دل کے اندر اس شہر کی محبت یوں جاگزی ہے کہ ہر ایک کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ بھی میں بھی جاؤں اور صحن کعبہ کے اندر سفید پتھروں کے اوپر اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اپنی جبین نیاز کو جھکاؤں۔ کیوں جی سب کے اندر دل کے اندر خواہش۔ یہ محبت کس نے پیدا کی؟ صرف یہ نہیں کہ اہل ایمان، اہل اسلام، اہل حق کے دل کے اندر اللہ نے اس کی محبت پیدا کر دی، بلکہ اس کے مقابلے کے اندر جو اہل کفر ہیں، جو اہل شرک ہیں، جو کفار ہیں، تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود، طاقت میں زیادہ ہونے کے باوجود، اسلحے میں زیادہ ہونے کے باوجود، قوت میں زیادہ ہونے کے باوجود، اللہ نے اس شہر مکہ، مسجد حرام اور اپنے گھر کی ایسی ہیبت، ایسا روب ان کے دل کے اندر پیدا کر دیا، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ شہر مکہ کا نام اور بیت اللہ کا نام بھی مسلمانوں کے سامنے ہے۔ یہ بھی اس کی عزت اور وقار کی ایک دلیل ہے کہ اہل ایمان کے دل میں محبت پیدا کر کے اور ان مقامات کا دفاع کر کے اللہ نے اس کی عزت کو دنیا کے سامنے نمایاں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے کافی سارے نام ہیں۔ ایک نام میں نے کیا بتایا؟ بکا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس کا اصل نام بکا ہے۔ با کو میم سے بدلا تو یہ مکہ بنا۔ بکا کا معنی بڑے بڑے جابروں کی گردنوں کو توڑ کے رکھ دینے والا۔ وہ جابر ہی تھا نا جس کا نام ابرہا تھا۔ اللہ نے اختصار کے ساتھ اس کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تاریخ کے صفحات میں موجود کہ ابرہا جب طاقت کو لے کے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، غیظ و غضب کے ساتھ آیا، ارادہ تھا اس گھر کو گرانے کا، وادی محصب میں پہنچا، مقابلے میں کوئی لشکر نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، اور مکہ کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ اس کی طاقت کی بالکل طاقت اور اس کے مقابلے کی قوت نہیں رکھتے تھے۔ کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی لشکر نہیں آیا۔ اللہ نے ابابیل کو بھیجا، چونچ میں کنکر وہ لے کے آتے، کنکر کو گراتے۔ مالک نے کہا ان کنکروں کو پکڑو
اور ان کنکروں کو گراؤ. ان کنکر کو گرانا تمہارا کام ہے. ان چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے ابرہا کے لشکر کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا کے رکھ دینا مجھے رب کا کام ہے. اللہ نے اس کو نیست و نابود کیا. یہ بکا ہے, بڑے بڑے جابروں کی گردنوں کو توڑ کے رکھ دینے والے. چلے یہ تو ماضی کا ایک واقعہ ہے, ہوا ہے, ایک حقیقت ہے, ایک سچائی. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یرمو جیش الکعبہ, قرب قیامت ایک لشکر اٹھے گا, یہ بد نصیب اٹھیں گے اور یہ کعبہ پر حملہ آور ہوں گے. کہا جب یہ لشکر جانب مکہ اور جانب بکہ اور جانب کعبہ روانہ ہوگا, بیضا مقام پر پہنچیں گے, اللہ کا حکم آئے گا, اللہ کا امر آئے گا, اللہ کا آرڈر آئے گا, زمین پھٹے گی. اس لشکر کے پہلے سپاہی سے لے کر آخری فرد تک جتنا بھی لشکر ہوگا سارے کا سارا ایک لمحے کے اندر اس زمین کے اندر دھنس کے رہ جائے گا. اللہ یوں اس شہر اور اس گھر کی حفاظتیں کریں گے. امی جان نے ایک سوال کیا, عائشہ رضی اللہ تعالی. امی جان کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے کمال ان کو صلاحیتیں دی تھی, ایسے ہی اللہ نے نہیں چنا تھا امی عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہا. بسا اوقات سوال کرنے پہ آتی, چپ کروانے پہ آتی تو اللہ کے رسول کو بھی کروا دیتی. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, آپ گھر تشریف لائے, عمر کم تھی, نکاح ہوا تو کھلونے بھی ساتھ ہی لے آئی تھی. آپ نے پردہ ہٹایا, دیکھا الماری میں کھلونے پڑے ہیں, ایک گھوڑا بھی ہے. کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے. گھوڑے کو پر لگے تھے. کہا عائشہ میں نے آج تک کوئی پر والا گھوڑا دیکھا نہیں. ہم عائشہ کہتی ہیں اچھا تو کیا آپ کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے بارے میں علم نہیں؟ ان کا گھوڑا تھا. کہا گھوڑا تھا. کیا سلیمان کے گھوڑے کو پر نہیں لگے تھے جس پہ سوار ہو کر وہ اڑتے پھرتے تھے؟ اللہ تو امی جان نے سوال کیا اس موقع کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چلے, اس لشکر کے بارے میں آپ نے معلومات دی, زمین میں دھنسا دیا جائے گا, تو اس لشکر کے اندر تو وہ لوگ بھی ہوں گے جو راہ گزر ہوں گے, وہ لوگ بھی ہوں گے جو لشکر کے اندر آئے ہیں, زبردستی ان کو لشکر کے اندر شامل کیا گیا ہے, انہیں تو معلوم ہی نہیں کہ مقصد کیا ہے, ان کا کیا قصور. آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ, لشکر سارے کا سارا زمین میں دھنسا دیا جائے گا, پھر قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو ہر ایک اس کے دل کے اندر موجود ارادے اور نیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. عرض کر رہا تھا کہ اس کا ایک نام بکا ہے. بکا کا معنی جابروں کی گردنوں کو توڑ دینے والا. دوسرا نام مکہ ہے, مکہ کا معنی بھی یہی ہے. اس کا ایک اور نام بھی ہے, اس کا نام ہے البلد. کیا نام ہے؟ نام یاد کر لیں. پہلا نام میں نے کیا کہا؟ بکا. بکا کا معنی بکا یہ بکو, جابروں کی گردن کو توڑ دینے والا. دوسرا نام ہے مکہ, اس کا معنی بھی یہی. تیسرا نام کیا ہے؟ البلد. البلد کا معنی ہے عظمت والا شہر. چوتھا نام کیا ہے؟ البلد الامین, البلد الامن والا شہر. والتین, تین کی قسم. والزیتون, زیتون کی قسم. وطور سینین, طور سینا کی قسم. وہذا البلد الامین, اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم, یہ بلد امین بھی ہے. اللہ نے اس شہر کے اندر امن جیسی نعمت کو رکھا ہے. چلے اب تو اسلام آیا, مسلمان آئے, خدا کی قسم یہ شہر وہ شہر ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے بھی مکہ والوں کو اس شہر نے امن ہی دیا تھا. بڑے سے بڑا ایسا انسان کہ چاہے وہ باپ کا قاتل ہی کیوں نہیں, جب وہ شہر مکہ میں آتا, صحن حرم میں آ جاتا, تو شہر مکہ اور صحن حرم کا احترام کر کے باپ کے قاتل کو بھی لوگ کچھ نہیں کہتے تھے. تو شہر مکہ کے اندر تو چلے امن تھا, وہ لوگ جو شہر مکہ کے مقیم تھے,
اور شہر مکہ کے رہنے والے تھے، شہر مکہ سے باہر بھی اللہ نے ان کو امن دیا تھا۔ وہ کیسے؟ یہ قریش کے لوگ جب تجارت کی غرض سے مکہ سے باہر نکلتے، ہر طرف لٹیرے ہی لٹیرے، ڈاکو ہی ڈاکو تھے۔ جب کوئی ڈاکو آتا، کوئی لٹیرا آتا، اپنا ہاتھ اٹھاتا، آگے بڑھاتا، یہ صرف اتنا کہتے ہم شہر مکہ کے رہنے والے اور اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ جب یہ الفاظ اس ڈاکو لٹیرے کے کانوں میں پڑتے کہ شہر مکہ کے باسی ہیں، اللہ کے گھر کے متولی اور خادم اور نوکر ہیں، وہ اٹھا ہاتھ فوراً واپس چلا جاتا اور کوئی ہاتھ ان کے گریبان تک نہ پہنچتا۔ ایسا امن اللہ نے ان کو دیا تھا۔ روب ان کے دل میں پڑتا، وہ ڈر جاتے تھے ان کو کچھ کہا یہ اللہ کے گھر کے خادم اور نوکر ہیں، ہم پہ عذاب آ جائے گا۔ کتنے نام میں نے بتا دیے شہر مکہ کے؟ 4۔ پہلا نام کیا تھا؟ بکہ، یاد رکھیے گا۔ دوسرا نام کیا تھا؟ مکہ۔ تیسرا نام کیا تھا؟ البلد۔ چوتھا نام کیا ہے؟ البلد الامین، امن والا شہر۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے قرآن مجید کے اندر، 5واں نام، وہ ہے بیت العتیق۔ بیت العتیق، یاد کر لیں یہ چیزیں۔ 5واں نام کیا ہے؟ بیت العتیق۔ بیت العتیق کا معنی ہے قدیم گھر، قدیم گھر، عتیق قدیم گھر، لوگوں کے ظلم اور جبر سے آزاد گھر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ عتیق معنی آزاد بھی ہوتا ہے۔ یہ 5 نام میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیے۔ تو اللہ نے اس شہر کو اتنے نام دیے، یہ زیادہ نام بھی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم کا پہلا گھر۔ ان اول بیت وضع للناس، زمین کے سینے کے اوپر پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، بنایا گیا تاکہ لوگ وہاں آئیں، اللہ کی عبادت کریں، اس بکہ شہر کے اندر اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ اس کی فضیلت ہے کہ پہلا گھر زمین کے سینے کے اوپر کون سا تعمیر ہوا؟ عبادت کے لیے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر ہوا ہے۔ مبارکہ، اللہ کہتے وہ بڑا ہی بابرکت گھر ہے۔ بیت اللہ کے بھی کئی نام ہیں۔ شہر مکہ کے 5 نام یاد ہو گئے، بیت اللہ کے بھی کئی نام ہیں۔ پہلا بیت اللہ کا نام کیا ہے؟ البیت، عزت والا گھر۔ دوسرا نام کیا ہے؟ الکعبہ، کیا نام ہے؟ الکعبہ۔ تیسرا نام کیا ہے بیت اللہ کا؟ جی کسی بھائی کو آتا ہے؟ مشعر الحرام، یہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ مشعر الحرام یہ نام ہے جو اللہ نے اپنے گھر کے قرآن مجید کے اندر فقہک اللہ فی الدین، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جی مشعر الحرام، یہ حرم کی جو مسجد ہے اس کا نام، بیت اللہ کا نام البیت بھی ہے، الکعبہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے کہا مبارک، یہ بابرکت ہے۔ اس کی برکت کیا ہے؟ کہا جو اٹھے اس صحن کعبہ میں آئے، ایک نماز ادا کر لے، بیت اللہ کے اندر آئے ایک نماز ادا کر لے۔ کہا نماز تو ایک پڑھتا ہے، اعمال نامے کے اندر 1,00,000 نماز لکھ دی جاتی ہے۔ 1,00,000 نماز، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ کہا مقام ابراہیم، بیت اللہ کے اندر جاؤ تو وہاں مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام کیا، اینٹیں جوڑی، دیواریں کھڑی کی۔ مقام ابراہیم، کہا وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، اور مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بڑی تعداد انسانوں کی وہ تھی، بڑی تعداد انسانوں کی کہ جنہوں نے محض مقام ابراہیم پتھر کو دیکھا اور حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ کہ
کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ جب انہوں نے پاؤں کے نشانات کو دیکھا، مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات کو دیکھا، پھر جناب محمد علیہ السلام کے پاؤں دیکھے، آپ کے قدم دیکھے، تو کہہ اٹھے کہ یہ قدم اور یہ قدم، ہم نے موازنہ کیا ہے کہ محمد علیہ السلام کے قدم بالکل حضرت ابراہیم کے قدموں جیسے ہیں۔ محض یہ نشانی دیکھ کے بڑے لوگ مسلمان ہوئے، کہا وہاں مقام ابراہیم بھی ہے۔ تو یہ اللہ نے عزت دی ہے شہر مکہ کو، امن والا شہر ہے، بکا ہے، بڑے بڑے جابروں کی گردنوں کو توڑنے والا اللہ کا گھر وہاں موجود ہے۔ پھر وہاں جتنے بھی حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، باقاعدہ اللہ نے حج کا ذکر کرتے ہوئے ان میں مختلف مقامات کا ذکر کیا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سبحان اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی، یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کہتے ہیں میرے شعائر میں سے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شہر مکہ میں یہ دو پہاڑیاں ہیں، کالی ہیں، سیاہ ہیں، کوئی سبزہ نہیں، ان کے مقابلے کے اندر جو بلند و بالا پہاڑ ہیں، جن میں جنگلات ہیں، جو اونچے ہیں، جن پہ برف پڑتی ہے، وہ بھی تو اللہ ہی نے تعمیر کیے اور بنائے ہیں۔ اللہ نے ان پہاڑوں کو کیوں نہ کہا کہ وہ بھی میرے شاعر میں سے ہیں؟ صفا کا نام لیا، مروہ کا نام لیا، پھر من شاعر اللہ، صفا و مروہ کے بارے میں کہا یہ دونوں خشک کالی پہاڑیاں یہ میرے شاعر میں سے ہیں۔ یہ بھی شہر مکہ کی عظمت ہے، شہر مکہ کی فضیلت ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ دو پہاڑیاں جو اللہ کے شاعر میں سے ہیں، یہ دونوں پہاڑیاں موجود ہیں تو شہر مکہ کے اندر موجود ہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگے چل کے انشاءاللہ تذکرہ ان کا آئے گا، ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں ام اسماعیل، امی ہاجر یا ہاجرہ، یہ ان کے قدموں کی لاج ہے کہ وہاں بھاگی اور دوڑی تھی، اللہ نے ان کے قدموں کو آج تک زندہ و جاوید کر دیا۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ شہروں میں سے اللہ نے اگر سب سے عظیم کو شہر بنایا ہے تو وہ شہر مکہ ہے، المکۃ المکرمہ ہے، البلد ہے، البلد امین ہے، عزت والا شہر ہے۔ اس کی وجہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، اور حج جیسے ارکان ہیں۔ تو مسلمانوں کی بڑی تعداد وہاں کیا کرنے جاتی ہے جی؟ سب بتائیے۔ اللہ اکبر، حج کے لیے اور عمرہ کے لیے۔ اب یہ باتیں ذرا سمجھنے والی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، آگے اللہ نے جو بات کی کہ جو اس میں داخل ہوا اس کو امن ہے۔ آگے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ، سن لو، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اتنی باتیں بیان کر کے اللہ پھر صاف کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، جس میں استطاعت ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ شہر مکہ پہنچے اور جا کے وہاں اللہ کے لیے کیا کرے؟ حج کرے۔ اچھا، یہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حج کرو، حج فرض ہے، حج کے احکام، اس کے فضائل، اس کے مسائل بعد میں بیان کیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ۔ کیا لفظ ہے؟ للہ کا مطلب کیا ہے؟ للہیت، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر فرض ہے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ آگے کہا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کیوں کہا اللہ نے وَلِلَّهِ؟ اصل میں حج ان عبادات میں سے ایک ہے کہ جو مالدار کرتے ہیں، غریب پہ تو فرض ہی نہیں ہے، اور جس کے پاس مال آتا ہے نا، نمود و نمائش اور ریاکاری اس کے دل کے اندر بڑی آتی ہے۔ اس لیے اس عبادت سے پہلے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے۔ اکثریت کا حال کیا ہے؟ جاتے ہیں حج پہ، حج کرتے ہیں، واپس آتے ہیں،
اکثریت کا حال یہ ہے جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس لوٹتے، نہ دل بدلا، نہ عقیدہ بدلا، نہ اخلاق بدلا، نہ کردار بدلا۔ داڑھی مونڈا گیا تھا مونڈا آیا، بے نمازی گیا تھا بے نمازی آیا، گٹکا تمباکو پان سگریٹ کھاتا گیا تھا واپس آیا تو اس کے منہ سے وہی تمباکو سگریٹ کی گندی بو آ رہی ہے۔ گیا تھا حرام کھاتا گیا تھا، حرام کھاتا واپس پلٹا ہے، گالیاں بکتا گیا تھا بد اخلاق گیا تھا، گالیاں بکتا آیا بد اخلاقی ساتھ لے کے آیا۔ نہ اخلاق بدلا، نہ کردار بدلا، نہ عقیدہ بدلا، نہ چہرہ بدلا، نہ عبادت بدلی، نہ دل بدلا، نہ باطل بدلا۔ کیوں؟ یہ صرف نمود و نمائش ہے۔ اللہ کی قسم اکثریت کا حال یہ ہے، کچھ نہیں بدلا۔ ایک چیز بدلتی ہے، ایک چیز بدلتی ہے، نہ چہرہ بدلا، نہ عبادت بدلی، نہ اخلاق بدلا، نہ کردار بدلا، نہ سگریٹ چھوٹا، نہ نشہ چھوٹا، نہ گالی سے باز آیا۔ ایک چیز بدلی بس، وہ کیا؟ نام بدل گیا۔ پہلے یہ حاجی نہیں تھا، اب یہ حاجی بن گیا۔ گھر سے باہر سے تختی اتر گئی، پہلے صرف نام تھا، اب اس نام سے پہلے حاجی فلاں بن گیا۔ بس نام بدلا ہے، نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ ہو گیا۔ استغفر اللہ، قطعاً ٹھیک نہیں ہے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ نبی علیہ السلام کے حج کے بارے میں کسی کو شک ہے کہ قبول نہ ہوا ہوگا؟ اللہ کی قسم مقبول حج آپ نے کیا ہے، مبرور حج کیا۔ اللہ ہم سب کو مقبول حج کروائے۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ آپ کا نام لیا ہو، کسی نے کہا الحاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ 9 ہجری کے اندر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ تو حج کے امیر ہو اور جاؤ سب اس کی عمارت میں حج کریں۔ سب نے کیا۔ 10 ذو الحجہ کو نبی علیہ السلام کی عمارت میں ابو بکر نے حج کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کئی آج تک کسی نے سنا ہے الحاج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ ہر سال حج کرنے والے صحابہ کرام موجود ہیں، کبھی آج تک کسی نے سنا الحاج فلاں، الحاج فلاں، فلاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہاں حالت کیا ہے؟ مال کے اندر حرام کی آمیزش ویسے کی ویسی، بد اخلاقی ویسی کی ویسی، کردار ویسے کا ویسا برا، کچھ نہیں بدلا۔ بس ایک ہی چیز بدلی ہے کہ یہ حاجی نہیں تھا، اب یہ حاجی بن گیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وَلِلَّهِ، حاجی کا لفظ بڑھانے کے لیے نہیں، اپنے گھر کی تختی کے اوپر لفظ الحاج بڑھانے کے لیے نہیں، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے۔ پہلا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ تو حج تو وہ کرے گا جس کے پاس مال ہے۔ تیرے پاس مال ہے، تیرے اندر تکبر غرور نہ آئے، تیرے دل کے اندر ریاکاری دکھلاوا نہ آئے۔ وَلِلَّهِ کہا اللہ کے لیے۔ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر فرض ہے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ السبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ استطاعت کے حوالے سے کئی بار میں نے سوال کیا ہے، آج بھی کرنا چاہوں گا کہ استطاعت کہتے کس کو ہیں؟ استطاعت یاسر بھائی نے جواب دیا تھا ماہ رمضان میں 100% ٹھیک دیا تھا الحمدللہ۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ میں اس سوال کا جواب مجمع سے افراد سے پوچھوں، مجھے علم ہے کہ آپ کو آتا۔ آپ کے پاس خرچہ ہے، مکہ جا سکتے، خرچہ ہے جتنے دن وہاں رکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں، خرچہ ہے گھر واپس آ سکتے ہیں، جتنا دورانیہ ہے گھر والوں کے لیے خرچہ موجود ہے۔ آپ پر حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب جو کرتا نہیں، استطاعت کے باوجود نہیں کرتا، میری بات نہیں ہے، میری بات نہیں، میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ، قرآن کی آیت کے الفاظ سادہ ترجمہ کروں گا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کا ارتکاب کرتا ہے وہ سن لے اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ ومن کافر، استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرتا، کہا ومن کافر، وہ کیا ارتکاب کرتا ہے؟ بولیے ومن کافر، وہ کیا کرتا ہے ارتکاب؟ یہ فرض نہیں ہے، حج محض فرض نہیں ہے، بلکہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔
ومن کافرا، جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے ومن کافرا، جو کفر کا ارتکاب کرتا ہے وہ سن لے فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے لوگوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ تو شہر مکہ کے اندر حج جیسی عظیم عبادت کو اللہ نے رکھا ہے، یہ بھی اس کی ایک فضیلت اور عظمت ہے۔ میں یہاں ایک دعوت دینا چاہوں گا محبت سے اور پیار سے، انشاءاللہ حج کے معاملات، مسائل، اس کی اقسام اب چلیں گی، اس کے حوالے سے گفتگو ہماری چلتی رہے گی، لیکن ایک درخواست کروں گا بالخصوص نوجوانوں سے، بزرگوں سے بھی چلے لیکن خصوصاً نوجوان بھائیوں سے، آپ مال اکٹھا کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، کوئی آئی فون خریدنے کے لیے اور کوئی جو ہے وہ اچھی گاڑی خریدنے کے لیے، کسی کا اور کوئی پروگرام ہے، یہ تمام چیزیں آپ اپنے سکون کے لیے خریدتے ہیں۔ میرے پاس آئی فون ہوگا، جو چاہوں گا دیکھ لوں گا، جو چاہوں گا سن لوں گا، اچھی گاڑی ہوگی، سفر کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی، کچھ پیسے ہوں گے، میں اچھا گھر بناؤں گا، اس میں اے سی ایئر کنڈیشن لگاؤں گا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں محبت سے، کئی بار یہ میں نے بات کی، آپ اگر سکون لینا چاہتے، دلی سکون لینا چاہتے، واقعی اطمینان کے خواہاں ہیں، تو میری اس دعوت پہ غور و فکر کیجئے، پیسے جمع کریں، مال اکٹھا کریں، پھر اس مال کو کہاں خرچ کریں؟ اللہ کی راہ میں، عمرے اور حج کے لیے طاقت نہیں، عمرے کے لیے کر لیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس مال سے احرام کی 2 چادریں خرید، اپنے وجود کے اوپر لپیٹ، لے ٹکٹ، لگا ویزا، نکل گھر سے، پہنچ میقات پہ، کہہ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، احرام کی 2 چادریں لپیٹ کر میقات پر جب تو لبیک کی صدا اونچی کرے گا، تجھے تو لطف آئے گا، تجھے اس لطف کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، تھکا ہارا جسم ہے، بکھرے تیرے بال ہیں، فقیرانہ تیرا حال ہے، تو 2 چادروں کے اندر ہی نہیں، پابندیوں کے اندر ہے، بال اکھیڑ نہیں سکتا، ناخن تراش نہیں سکتا، خوشبو لگا نہیں سکتا، بار بار پسینہ آتا ہے، تل رہا ہے، تھکا ہارا ہے، جوتے اپنی مرضی کے نہیں پہن سکتا، تیرا ٹخنا ننگا ہو، چادر 2 چادریں، اس حالت میں جب تو شہر مکہ میں پاؤں رکھتا ہے، پھر لبیک لبیک کہتا، بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچتا ہے، بیت اللہ میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، صحن کعبہ میں پہلا پاؤں رکھ کر تیری نگاہ جب بیت اللہ پہ پڑتی ہے، تیرے کانوں کے اندر جب یہ صدا اللہ اکبر کی پڑتی ہے، تب تجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے۔ جا یاسر الدوسری حافظہ اللہ کے قرآن کی تلاوت شہر مکہ میں جا کے صحن کعبہ میں سن، ماہر المعقلی جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو تیرے کانوں میں جو رس گھلے گا تجھے علم نہیں۔ عبد الرحمن السدیس کی تلاوتیں سن اور جا کے پھر گھوم بیت اللہ کے ارد گرد، لگا چکر، کاندھا ننگا کر، استباح کر، رمل کر، پھر بیت اللہ کے اندر اپنے ہاتھ سے پکڑ اور زمزم کا پانی پی، اور تو لذتیں کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ گندی موسیقی کے اندر، اس ایسی ایئر کنڈیشن کے اندر لذتیں کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ دنیا کے ان گاڑیوں کے اندر نہیں ملیں گی، جوڑ پیسے، نکل اللہ کی راہ میں، اور وہاں جا کے جیسے ہی بیت اللہ میں پہنچے گا، تیرے کانوں کو بھی لذت، تیری آنکھوں کو بھی لذت، تیرے دل کو بھی لذت، تیرا وجود سارے کا سارا تھکاوٹ کے باوجود سکون و اطمینان کو کرے گا۔ اللہ کہتے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے، من استطاع الیہ السبیل، جو اس کی طاقت رکھتا ہے، ومن کافر فإن اللہ غنی عن العالمین، طاقت کے باوجود جو کفر کا ارتکاب کرتا ہے، حج نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں میرا کیا بگاڑے گا، میں تو دنیا والوں سے بے پرواہ ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جی آج کی خطبہ جمعہ کا خلاصہ جو آج ہم نے سبق سمجھا ہے سنا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو بہت زیادہ عزت دی. اس دنیا کے اندر سب سے عزت والا شہر کون سا ہے؟ مکہ. میں نے اس کے 5 نام آپ کو بتائے ہیں. پہلا نام کیا تھا؟ بکہ جو قرآن مجید کے اندر ہے. دوسرا نام کیا تھا؟ مکہ. تیسرا نام کیا تھا جی ماشاءاللہ. چوتھا نام کیا تھا؟ البلد امین. ماشاءاللہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے غور سے بات سننے کا. 5واں نام کیا تھا؟ جی یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. بیت اللہ کے بھی کے نام ہے. بیت العتیق بیت اللہ کا نام بھی ہے, البیت بھی ہے, مشعر حرام بھی ہے اور کعبۃ اللہ بھی ہے. اگلی بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ سمجھی تھی کہ اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت لوگوں پر بیت اللہ کا حج کیا ہے؟ فرض کیا. لیکن یہ اللہ کے لیے کرنا ہے, اپنے نام کے ساتھ لفظ حاجی کو بڑھانے کے لیے نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ حج کے معاملات, حج کے فضائل, حج کے مسائل اب یہ ایک سلسلہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارتیں کروائے. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا مقبول اور مبرور حج اللہ ہماری نصیب کے اندر کرے. نہ صرف یہ کہ ہم کو بلکہ ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر بار بار بلائے اور عمرہ اور حج کروائے. یہ ایک خصوصی دعا کی درخواست آئی ہے شیخ عبدالقدیر صاحب جو کہ ہماری اس مسجد کے نمازی بھی ہیں اور ہماری اس علاقے کی بڑی معزز شخصیت ہیں اور چیئرمین بھی ہیں. بیمار ہیں, خاصا بیمار ہیں. ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیں. اللہ شیخ عبدالقدیر صاحب کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو جڑ سے ختم فرما دیجیے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم. اے اللہ میں ایک دعا اکثر آپ سے کرتا ہوں, آج بھی کرنے لگا ہوں. اے اللہ ہم سب کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے وجود اور جسم کے اوپر احرام کی 2 چادریں لپیٹے. اللہ ہم سب کی اس خواہش کو پورا کر دیجیے. اللہ ہم سب کی دلی تمنا ہے کہ ہم شہر مکہ پہنچیں اور لبیک لبیک کے ترانے گائیں. اللہ ہم سب کی اس تمنا کو پورا کر دیجیے. اے اللہ ہم طواف کی شکل میں آپ کے گھر کے ارد گرد چکر لگانا چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کی یہ خواہش بھی پوری کر دیجیے.
اللہ ہم صفا مروہ کی سائی کے خواہش مند ہیں، اللہ ہماری اس خواہش کو پورا کر دیجیے۔ اللہ ہم اس قافلے کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں جو جانب مینا جا رہا ہو، اللہ ہماری اس تمنا کو پورا کر دیجیے۔ اللہ ہم مینا کے اندر ایک دن اور ایک رات رکنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے مقدر کے اندر کر دیجیے۔ اے اللہ ہم عرفات کے میدان میں کھلے آسمان تلے ننگے سر آپ کی بارگاہ کے اندر اپنی جھولی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے سامنے گریہ زاری کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے سامنے رونا چاہتے ہیں، اللہ بخشش مانگنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے مقدر کے اندر وقوف عرفہ کر دیجیے۔ اللہ مزدلفہ کے اندر جا کے سونا چاہتے ہیں، اللہ جمرات پر اپنے ہاتھوں سے کنکریاں مار کر سنت ابراہیمی اور سنت محمد پر عمل کرنا چاہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ ہماری اس خواہش کو پورا کر دیجئے، اس تمنا کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی اللہ مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر المسلمین فی غزہ، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی فلسطین۔ اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے بچوں بڑوں جوانوں عورتوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔